ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج رات جو گزری جس کو تمام دنیا نے نیو ایئر نائٹ کے طور پر منایا، آج کا دن پہلا دن ہے نئے سال کا، عیسوی سال کا. حالانکہ ہم مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال ہجری سال ہے جس کی ابتدا یکم محرم سے ہے. بہرحال اس میں کیلنڈر دنیا میں جتنے بھی چلتے ہیں کوئی مذہب اس میں نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عیسوی سال کے حساب سے اپنی تاریخیں متعین کرتے ہیں وہ کوئی اسلام سے خارج ہیں، استغفر اللہ، ایسی بات کوئی نہیں. یہ تو حساب کتاب لگانے والے مختلف کیلنڈر ہیں. جو تاریخ میں کوئی ایک کیلنڈر نہیں، دو کیلنڈر نہیں، بے شمار کیلنڈر. یونانیوں کے اپنے کیلنڈر تھے شروع میں، اور اسی طرح یہ عیسوی کیلنڈر اب کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہی گنا چل جاتا ہے اور اسی سے حساب لگایا جاتا ہے. اس سے غرض نہیں ہے. کوئی بھی کیلنڈر غیر اسلامی ہم نہیں کہہ سکتے، کسی بھی حساب سے آپ چل سکتے ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ یکم محرم سے. لیکن اگر انٹرنیشنل لیول کے طور پر اگر آپ عیسوی سال کو دیکھیں تو اس کی ابتدا آج کے دن سے، آج پہلا دن ہے نئے سال کا. پوری دنیا میں اس کو منایا گیا. قرآن اور حدیث میں جس چیز کو حرام اور حلال قرار دیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں حلال اور حرام. قرآن اور حدیث میں جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہم علماء اس کے بارے میں حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور میرے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کوئی انتہا پسند مولوی نہیں ہوں. میں جنہوں نے منائی نیو ایئر نائٹ ان پر کوئی کفر کا یا حرام کا فتویٰ تو نہیں لگاتا. لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ جنہوں نے آتش بازی انتہا کی تو اسراف کرنا جو ہے وہ اسلام میں کوئی اچھا نہیں تصور کیا جاتا، وہ برا ہے. اور جنہوں نے اسراف کیا ہے انہوں نے غلط کیا اسلامی روح سے، وہ غلط طریقہ کار ہے. لیکن صرف منانے کی حد تک نہ اس پہ میں ثواب سمجھتا ہوں نہ اس پہ عذاب سمجھتا ہوں. لیکن ایک بنیادی طور پر ایک ذہن تو سوال کرتا ہے ہر بندے سے کہ یہ جو ساری دنیا نیو ایئر نائٹ منا رہی ہے اسلامی نقطہ نظر اس میں کیا ہے. تو وہ تو اس لیے مناتے ہیں جو میں نے سمجھا کہ چونکہ ان کے نزدیک صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، آخرت نہیں ہے. اور وہ خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 2021 دیکھ لی، اس کی خوشی ہے. اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ تمہارے اختیار سے باہر ہو گیا. تو اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو گویا کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گئے. 2020 گزرا تو گویا کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا. اب اگر آپ کی عمر 60 سال ہے یا 70 سال ہے یا 80 سال ہے تو 80 سال میں سے اگر 1 سال کم ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی سے 1 سال اگر کم ہوا تو یہ خوشی منانے کا مقام ہے یا غمی منانے کا مقام ہے؟ ایک نعمت ہے نا دنیا کی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے. تو اس نعمت سے 1 سال کم ہوا تو اس پہ خوشی کا تو مجھے نہیں سمجھ آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اچھا بندہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہے اور وہ عمل اچھے ہے. جس کی عمر لمبی ہے اور عمل اچھے ہیں
وہ بندہ اچھا ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ برا بندہ کون ہے؟ تو اسی محفل میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ من طالا عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے اور عمل برے ہیں وہ برا آدمی ہے. تو حضرات محترم، اگر تو گزرا سال 2020 جو گزرا ہے، اس سال نے ہماری جھولی میں کچھ نیکیاں ڈالی، کچھ رب کی فرما برداری ڈالی، کچھ ہمارے نامہ اعمال میں سجدوں کا اضافہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیے، رب کی حمد و تسبیح کی، تسبیح و تحلیل کی، اللہ کے پیارے نبی کو یاد کیا، ان کے میلاد کی محفل اٹینڈ کی، یا میلاد منایا، یا ذکر کیا، یا حضور کی سیرت کی محافل اپنائی، حضور پہ درود پڑھا. تو اگر یہ سال ہمارا 2020 اس طریقے سے گزرا تو پھر تو ہمیں کچھ دے گیا. اور اگر ہماری زندگی سے ایک سال کم ہونے کے باوجود نیکیوں کا حساب وہی رہا تو پھر تو گھاٹے کا سودا ہو، پھر تو ہم خسارے میں ہیں. تو اپنے خسارے کو سامنے رکھ کر نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے پھر رب کی نافرمانی، شراب نوشی کی جا رہی ہے اور ہلڑ بازی ہو رہی ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسلام کے خلاف ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں لوگوں کے خلاف، میں کہتا ہوں صرف منانا یا نہ منانا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. میں کوئی انتہا پسند مولوی نہیں ہوں. جس چیز کو قرآن اور حدیث میں حرام قرار نہیں دیا گیا، میں کون ہوتا ہوں اس کو حرام قرار دوں؟ اس چیز کا ذکر نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر یہ نائٹ ہم نے گزاری رب کی نافرمانی میں، فضول خرچی میں، آتش بازی بغیر کسی وجہ کے اپنے پیسے کا ضیاع کیا، تو یہ فضول خرچی اور اسراف. حضور سے پوچھا گیا تو فرمایا وہ بندہ جو اسراف کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو یہ چیز بری ہے. اگر ہم نے یہ فضول خرچی کی ہے، اسراف کیا ہے، اپنی ذات پر بے ڈھنگا پیسہ لگانا، یہ اسراف ہے. اللہ کے نیک راستے پر، اللہ کے راستے پر، نیک کاموں پر پیسہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے. رب کے راستے میں جتنا بھی خرچ کرو وہ اسراف نہیں ہوگا. اپنی زندگی اور اپنے استعمال اور اپنے بچوں کے استعمال، صرف استعمال اور ضروریات کو سامنے رکھ کر اگر آپ پیسہ خرچ کریں گے تو وہ باعث ثواب ہے. لیکن اگر اس میں اگر بچوں کی ضروریات سے زیادہ آپ اسراف کرتے ہیں تو وہ اسراف میں شامل ہوگا. لیکن اللہ کے راستے میں اگر زیادہ بھی خرچ کریں تو وہ اسراف میں شامل نہیں ہوگا. تو حضرات محترم پتہ چلا کہ اگر اس 2020 کا سال گزر گیا اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ نہ ہو سکا، ہمارے سجدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، تسبیح و تحلیل میں اضافہ نہ ہو سکا، اللہ کی فرما برداری میں اضافہ نہ ہو سکا، تو پھر تو جناب گھاٹے کا سودا ہے. لیکن اگر ہمارا سال اچھا گزرا، 2020 گزرا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کچھ اسباق حاصل کیے کہ اور آج کی رات کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے ہم نے یہ سوچا، اپنے آپ کا جائزہ لیا کہ 20 گزر گیا، 21 کی نئی صبح طلوع ہونے والی ہے. یہ برے کام جو میں نے 2020 میں کیے، 2021 میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اگر رب کی نافرمانی کی ہے تو 2021 جو شروع ہونے والا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے، یہ دن، یہ سال میں نے اس طریقے سے شروع کرنا ہے. آج کے دن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. آج کے دن سے نیا سال شروع ہو رہا ہے. میری زندگی کا ڈھنگ بھی بدل جائے، طرز زندگی بدل جائے، انداز زندگی بدل جائے. اگر اس سے پچھلی زندگی میں رب کی فرما برداری نہیں کر سکا، 21 شروع ہو گیا اور میں فرما برداری پہ اپنے آپ کو گامزن کر دیا، نیکی کے راستے پر چلا دیا، تو حضرات محترم پھر تو بات بنتی ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ میری خوشی کا کوئی وجہ ہے. لیکن اگر میری زندگی بھی بدلے نہ، وہی پرانی ڈگر قائم رہے، اور 2020 جس انداز سے گزارا، اسی انداز سے 21 بھی میں نے گزار دیا، تو صرف ہندسوں کے فرق سے، ایک ہندسہ بدلنے سے حضرات محترم مجھے مبارک باتوں کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خوشیاں کس چیز کی ہیں، یہ نیو ایئر نائٹ کا جشن کس انداز سے ہے. ارے وہ لوگ جو مناتے ہیں اپنی زندگی
زندگی ہے، ان کے عقیدے میں آخرت کوئی نہیں ہے. وہ خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال جی لیا، ہم نے دنیا کی زندگی اتنے سال جی لیا، ان کے لیے تو خوشی ہو گئی. لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جناب نیا سال شروع ہو رہا ہے، میں نے کہا ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. یہ تو زندگی کی دیوار تھی، اس میں ایک سال ایک اینٹ تھی، ایک اور اینٹ گر گئی. 2020 ختم ہو گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک، نادان جو ہے وہ نیا سال مبارک مبارک کے دعوے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے آج رات جو گزری ہے، اس رات میں اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کیا اور آئندہ سال کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کر لیا، اور اگر 2021 جو آنے والا ہے اس میں میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور میں پہلے اگر نافرمان تھا خدا کا، میں تابع فرمان بن گیا. پہلے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پوش ڈالتا تھا، ان احکامات کو میں نے سامنے رکھ لیا. پہلے اگر میری زندگی میں سجدوں کا دخل نہیں تھا، نئے سال میں میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا. پھر تو حضرات محترم خوشی کی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو یہی سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اچھا بندہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وکثر حسنہ، وہ بندہ جس کی عمر زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں. یا رسول اللہ برا بندہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی تو لمبی ہے لیکن اس کی زندگی میں برے اعمال کی کثرت ہے، وہ بندہ برا ہے. تو حضرات محترم یہ اس طرح کی جو رات گزرتی ہے، اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، میں تو کسی پہ فتویٰ بازی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا کہ جنہوں نے نیو ایئر نائٹ منائی یا وہ کافر ہو گئے یا گناہ کما لیا. ہاں البتہ جنہوں نے فضول خرچی حد سے زیادہ کی وہ فضول خرچی کے زمرے میں آ گئی. لیکن جنہوں نے صرف نیو ایئر نائٹ اچھے انداز سے درود پڑھتے ہوئے یا اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے گزاری، انہوں نے اچھا عمل کیا. جنہوں نے صرف نیو ایئر نائٹ منائی، اسلامی نقطہ نظر سے قرآن مجید یا احادیث طیبات میں جن چیزوں کو پہلے حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں حرام ہے. اس چیز کو قرآن نے یا حدیث نے حرام قرار نہیں دیا. اگر اس میں فضولیات نہ ہو، اگر اس میں اس قسم کی جو ہے وہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، تو صرف منانا تو کوئی بری بات نہیں، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن حضرات محترم اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کیا سبق دیتا ہے اسلام ہمیں کہ جب سال گزر جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو، اے میرے مالک جو 2020 گزر گیا اس میں جو لغزشیں ہوئی وہ معاف فرما دے، جو نیکیاں ہیں وہ دعا کرتا ہوں قبول فرما دے، اور یا اللہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس سال میں مجھے اپنی زندگی اپنے راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ابتدائی جو زندگی ہے وہ دنیا داری میں گزاری، بکریاں چراتے ہوئے ریوڑ چراتے ہوئے 40 سال گزار دیے. 40 سال کے بعد کروٹ لی زندگی نے، نیکی کی طرف آئے، علم سیکھنا شروع کر دیا، خود کو نیکی کے راستے پہ ڈالا. 2-3 سال کے بعد کسی نے سوال کیا اے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میری عمر 3 سال. پوچھنے والے نے کہا جناب 3 سال عمر بتا رہے ہیں، داڑھی آپ کی سفید ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ جو 40 سال گزرے وہ میں نے اپنی مرضی سے گزارے، وہ کوئی شمار کرنے والی بات نہیں ہے، وہ کوئی گننے والی بات نہیں ہے. جب سے میں نے توبہ کی ہے اور نیکی کے راستے پہ آیا ہوں اس وقت سے مجھے 3 سال ہو گئے. اس لیے وہ 3 سال جو اللہ کی فرما برداری میں گزارے ان 3 سالوں کو میں اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوں. یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت. یا اللہ یہ جو نیا سال داخل ہو رہا ہے مولا کریم میری دعا ہے امن کے ساتھ آئے،
ایمان سلامت رہے، میرے جان کی ایمان کی سلامتی رہے، والاسلام، اور یہ نیا سال میں اسلام میں گزاروں، وردوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یا اللہ یہ جو نیا سال طلوع ہوا ہے، اے میرے مالکہ اس نئے سال میں مجھے شیطان کی چالوں سے بچانا اور اپنی رضا اور خوشنودی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ انداز اس طریقے سے اگر نیو ایئر نائٹ منائی جائے، مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا یار 11:30 بجے سے لے کے 12:15 یا 12:30 بجے تک اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے میرے نبی پہ درود کی محفل سجا دو۔ سارے گھر والے درود وضو کرو، وضو کر کے بیٹھ جاؤ اور مصطفیٰ پہ درود پڑھو، تاکہ سال کا اختتام بھی نبی کے درود پر ہو اور نئے سال کا آغاز بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ درود پڑھنے سے ہو۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے تو حضرات محترم یہ جو نیا سال طلوع ہوا، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ اگر آپ کی عمر 80 سال ہے تو 2021 طلوع ہونے سے 1 سال آپ کا کم ہو گیا۔ تو زندگی کا سال کم ہو تو آپ خود اپنے دماغ سے سوچیں کہ میرے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے میری زندگی ہے، اگر اس زندگی سے 1 سال کم ہو جائے تو کیا مجھے خوشی منانی چاہیے؟ اگر اس سال کے کم ہونے سے میری آخرت سنورے اور یہ جو زندگی کی جمع پونجی میرے رب نے مجھے دنیا میں دی ہے، اس کو خرچ کرنے کے نتیجے میں میری آخرت کی زندگی سنور جائے تو پھر تو منافع کا سودا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے بھی یہی کہا، فرمایا وما هذه الحیات الدنیا، وہ کافر اس دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھتے ہیں نا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو حضرات محترم یہ سال اگر آیا اور میری زندگی میں تبدیلی نہ آ سکی تو صرف ہند سا بدلا، جہاں 20 تھا وہاں 21 آ گیا، اس سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میں پہلے 20 لکھتا تھا، میں اب 21 لکھتا ہوں، تو اب اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق تو تب پڑے گا جب ہماری زندگی بدلے گی۔ اور یہ دنیا کی زندگی اسلام نے یہ بے اعتباری قرار دی ہے، اور اسلام کی اس ترجمانی کوئی وہ اعظم چشتی شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب ریا کوئی ایتھے نہ کسے دی سرداری، سب ٹر گئے وارو واری، آدم ایتھے دل نہ لاوی نہیں دلوں سے جان دی واری۔ اگر 2020 چلا گیا اور 20 کے جانے کے بعد میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکیوں میں اضافہ ہوا تو پھر تو خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی تابع فرمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اگر 20 گزر گیا اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، میں پہلے کی طرح زندگی گزارتا رہا، تو حضرات محترم 21 کے آنے کے بعد میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ خوشی تب ہوگی کہ 21 والا سال 20 والے سال کی بنسبت زیادہ عبادت کے اندر مجھے فائدہ دے جائے، میرے نامہ اعمال میں سجدوں کی تعداد بڑھ جائے، میرے نامہ اعمال میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقدار بڑھ جائے، میرے نامہ اعمال میں عبادت، زہد، تقویٰ اس میں اضافہ ہو جائے۔ اگر 2021 کا سال میری نیکیوں میں اضافہ کر گیا تو پھر تو میرے لیے خوشی کا سال ہے۔ اور اگر میری زندگی میں تبدیلی نہ
ہے چاہے 20 ہے، اسی طرح ایک ایک سال ایک ایک اینٹ دیوار حیات سے گرتی جائے گی، پھر آخر میں میرے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو سال کے گزرنے کا غم ہونا چاہیے اور اپنے آپ کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ سال کے گزرنے کے ساتھ زندگی کم ہوتی ہے، اور یہ ہم دنیا کی زندگی زیادہ بھی 21 کی بجائے 41 بھی کر لے، مرنا تو پھر بھی ہے۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ موت کی تلوار تو سر پہ لٹک رہی ہے، کیونکہ وہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ یہ لکھ سال رمے وچ دنیا، اوڑک تر جاگا، اوڑک وکھرا وکھرا ہونا، اے سارا کانا بانا سارے ساک قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا، آزم جبل نام خدا دا ایہو بیلا وقت سہانا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا نا، تو وہ روز مسجد میں آتا تو ایک گھر سے گزر کے آتا، پرانا دور تھا اس زمانے میں، تو وہ لفظ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ کسائیوں کا گھر تھا، تو اس کے سین میں سے وہ اللہ کا بندہ گزر کے 5 ٹائم مسجد آتا تھا۔ تو ان کی ایک گڑیا تھی، تو وہ مذاق بناتی تھی اس کا بھی، یہ مسیتر ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا مذاق بناتی اور گزرتے ہوئے پوچھتی اس سے کہ میرے بیل کی 2 مچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ چپ کر کے گزر جاتا، کوئی جواب نہ دیتا اسے، مسجد آ جاتا، نماز اپنی پڑھتا، اللہ اللہ کرتا اور واپس چلا جاتا۔ دوسرے دن پھر ان کے سین میں سے گزر کے آتا، تو وہ بڑھیا پھر روک لیتی، بابا جی تمہاری داڑھی سونی ہے کہ میرے بیل کی 2 سونی ہے؟ تو وہ بندہ کوئی جواب نہ دیتا۔ جب ساری زندگی اللہ کی تابع فرمانی میں گزارنے کے بعد موت کا وقت آیا نا، تو اس نے رب سے التجا کی، میرے مالکہ میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی، مانگا کچھ نہیں، آج ایک چیز مانگتا ہوں۔ ایک بڑھیا مجھ سے روز سوال کرتی تھی، اس وقت میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، آج میں تجھ سے صرف ایک بات مانگتا ہوں، اگر میری عبادت تجھے قبول ہے تو میری روح کے نکلنے کے بعد مجھے موقع دینا، میں اس مائی کو جواب دے سکوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ جب اس کی میت اسی سین سے گزر رہی تھی، وہ میت گزر رہی تھی، تو وہ اٹھ بیٹھا، اس نے کہا میں زندہ نہیں ہوں، رب نے مجھے صرف جواب دینے کے لیے تھوڑی سی روح لوٹائی ہے، مانگی بات سنو، اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارے بیل کی 2 مچھی ہے کہ میری داڑھی اچھی ہے، پر اللہ کی قسم اب مجھے یقین ہے، کیونکہ میں ایمان کی دولت لے کے دنیا سے جا رہا ہوں، آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تیرے بیل کی تم سے میری داڑھی اچھی ہے۔ اپنا محاسبہ کر لیا اور نیا آنے والا سال اپنے لیے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اے میرے رب پچھلے سال کی لغزشیں معاف فرمانا، اگلے سال ایمان بھی دینا، اسلام بھی دینا، اپنی خوشنودی بھی عطا کرنا، اور اگلا سال شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ پنجابی میں ہی دعا اگر مانگ لی ہم نے، رات کو نہیں مانگی تو آج پہلی تاریخ ہے، آج ہی مانگ لی کہ اے میرے مالک آج 2021 کا پہلا دن ہے، پچھلے سال کے گناہ معاف فرمانا، اور یہ نیا سال میری زندگی میں ایسا ہو کہ اس سال کے بدلے میں میری پچھلی زندگی بھی سنور جائے، اگلی زندگی بھی سنور جائے، جاتے ہوئے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو اگر یہ سال ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہا تو پھر تو خوشی والا ہوگا، پھر تو جب روح نکلے گی تو ہم بھی خوشی منا کے جائیں گے کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، میرا حج اکبری سونے میری عید ہو گئی۔ اگر یہ دنیا کامیاب ہو گئی تو پھر تو مولا کائنات نے خوشی منائی تھی زندگی کامیابی کی اس وقت جب روح نکل رہا تھا، اور نعرہ لگایا تھا فوز تو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں علی زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں۔ دعا کریں یہ زندگی کی بازی ہم جیت کے جائیں، تو پھر تو 21 بھی خوشیوں والا، 22 بھی خوشیوں والا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نئے سال میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے۔
فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ایمان اور اسلام پہ ثابت قدم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔